جب آج آئے آج جب سے پاکستان بنا ہے اس ایوب چوک نے بڑے بڑے اجتماع دیکھے ہیں، بڑے بڑے بھرتی دیکھے ہیں، بڑی بڑی رویاں دیکھی ہے، کبھی فرقے کی بنیاد پر لوگ جمع ہوئے تو کبھی اپنے مذہب کی بنیاد پر یہاں جمع ہوئے۔ آج 70 سال کے بعد ایوب چوک پہلی دفعہ جنگ کے مزدور کو، جنگ کے کسان کو، جنگ کے طالب علم کو، جنگ کے وکیل کو، جنگ کے ڈاکٹر کو، جنگ کے مولوی کو، جنگ کے پیر کو اور جنگ کے ہر نقطہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آج ایوب چوک میں پہلی دفعہ اس بنیاد پر دیکھ رہا ہے کہ جنگ کے لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، جنگ کے لوگ جینا چاہتے ہیں، جنگ کے لوگ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، اور آج 70 سال بعد جنگ میں آؤ میرے بھائیوں نے اور میرے بزرگوں نے تاریخ روشن کی ہے۔ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں عرض کروں جنگ ڈویژن تحریک پاکستان کے اداروں کو شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے ضلع بھر میں ہماری کسی ریلی کو نہیں روکا، ہمارے کسی کانوائے کو نہیں روکا، بلکہ تحفظ اور سیکورٹی فراہم کی ہے۔ میں اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور افواج پاکستان کو اس موقع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ناصر کلونی دیکھو، گلشن کلونی دیکھو، حسین آباد دیکھو، جھنسی کا کچا پکا روڈ دیکھو، اس کے بعد اسلانہ ملہ دیکھو، آپ اس کے بعد 18 ہزاری میں چلے جاؤ، اس کے بعد امن پور سیال میں چلے جاؤ، شہر میں چلے جاؤ، لوگ گندے پانی میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے جنازے گندے پانی سے اٹھ رہے ہیں، لوگوں کے مریض گندے پانی سے نکالے جا رہے ہیں۔ کیا اس کو جدید جنگ کہا جاتا ہے؟ کیا یہ جدید جنگ ہے؟ ہم جدید جنگ کے بیانیے کو دفن کرتے ہیں، جدید جنگ کے بیانیے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جدید جنگ کے بیانیے کو آج ایوب چوک میں دفن کر چکے ہیں۔ لوگوں کا جگر خراب، جوتے خراب، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا، اور تم کہتے جنگ جدید ہے، جنگ کو تم اگر جنگ کی سین ہے تو تم پختہ کرتے، پلان کرتے، اس پر آپ باقی ٹریٹمنٹ پلان کرواتے، وہ کہہ سکتا تھا تم نے جدید جنگ کی پہلا قدم بڑھایا ہے۔ جنگ میں گندے پانی کی وجہ سے خودوں کے مریض بن رہے ہیں، جگر کے مریض بن رہے ہیں، اس چیز سے جدید جنگ ہے، کسی چیز کا نہیں ہے۔ کر کے ٹارگٹ کیا جائے، ابھی بھی ظلم ہے۔ نشہ دور حکومت میں ایشین نیٹ کے تعاون سے نسلہ واق سے لے کر شور پور تک بننے روڈ منظور ہوا تھا، اس کے لیے جگہ بھی موجود آ رہی تھی، مگر موجودہ دور میں ٹکٹ ہولڈر نے اپنے وزیر اعلیٰ کی خوشنودی کے لیے جنگ کے فنڈ کو پھر سے بلاؤ کیا ہے۔ ہم جنگ کے ٹکٹ ہولڈر سے اس پروگرام کی وسائل سے پیغام دینا چاہتے ہیں، ورنہ 4 سال بعد جنگ کی عوام نے اپنے حلقوں میں نہیں آنے گی۔ میں اپنے جنگ کے باشندوں سے کرانے کے بغیر 2 منٹ بات کرنے کی اجازت چاہنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، جنگ ڈویژن تحریک کسی کی جاگیر نہیں، کسی کی پراپرٹی نہیں، جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کا کوئی گروپ نہیں، کوئی گروہ نہیں، اس جماعت کے علاوہ کوئی دھڑا نہیں، اس جماعت کے علاوہ کوئی گروہ کا کوئی کر رہا ہے۔ اگر یہ کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے اور کا ٹاؤٹ ہے، ایجنٹ ہے، نمک حرام ہے، جنگ ڈویژن بناؤ تحریک وہی ہے آج ایوب چوک پہ کھڑی ہے۔ اور اگر کوئی اس کے مشن کو خراب کرنا چاہے، سیاستدانوں کو فائدہ پہنچانا چاہے، وہ جنگ ڈویژن کا لیڈر تمہیں سیاستدان کے بغل میں نظر آئے، وہ لیڈر نہیں، وہ لیڈر ہے، وہ رہنما نہیں، وہ راہبر ہے۔ اور آخر میں افواج پاکستان نے جو مارکہ حق لڑا اور اپنی اپنے پیارے گرائے، ہم جنرل آصف منیر صاحب اور ان
ہماری ٹیم کو مبارکباد اور تقسیم پیش کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں تو وفا دلائی ہے، لیکن ابھی تک وہ زخم چاہ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم مزید اپنی افواج سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے آپ کے سائے میں خوشحال اور پرامن زندگی گزار سکیں گے۔ اور جنگ کو امن چاہیے، جنگ کو ترقی چاہیے، جنگ کو سیول چاہیے، جنگ کو درستی چاہیے، جنگ کو میڈیکل کالج چاہیے، جنگ کو ریلوے ٹرین چاہیے، جنگ کو ڈاک سینٹر چاہیے، جنگ کو دل کا اسپتال چاہیے، جنگ کو ٹیچنگ ہاسپٹل چاہیے، جنگ کو میٹرو چاہیے، جنگ کو پائلٹ روڈ چاہیے، جنگ کو انڈسٹریل زون چاہیے۔ جنگ کے مطالبے ہیں، بتاؤ تو صحیح، جنگ میں انڈسٹریل زون ہو، جنگ میں یونیورسٹی نہ ہو، جنگ میں میڈیکل کالج نہ ہو، جنگ میں بائیو سیکٹر نہ ہو، جنگ میں کالج روڈ نہ ہو، جنگ کی ایک گلی گندے پانی میں ڈوبی ہوئی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم جنگ کو جدید جنگ کہتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے جدید جنگ کہتے ہوئے۔ اور جنگ جدید بڑاؤ چاہیے، جنگ کے منتخب سیاستدانوں سے بھی کہتی ہے عمران خان کے پیچھے چھپنا چھوڑو، تمہیں جنگ کا عوام نے بھی ووٹ دیا ہے، اور جنگ کے لیے بول کے دکھاؤ۔ اگر ٹکٹ ہولڈر جنگ میں کرپشن کر رہے ہیں تو پھر تم میرے سامنے آؤ نا، تمہاری زبانیں صرف عمران خان کے لیے کھلتی ہے، تمہاری زبانیں صرف PTI کے لیے کھلتی ہے، نہ بابا نا، اپنی گردی کبھی حقدار کر کے دکھاؤ، جنگ کے لیے بول کے دکھاؤ۔ اگر تم اب جنگ نہیں نہ بولے تو پھر ہم تمہارا آپریشن کریں گے۔ عمران خان کا اپنی جگہ پہ، سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پہ، جنگ کے سیاستدانوں کو پھر ہم لیگ کی وجہ سے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ جنگ یونیورسٹی پر ہمارا موقع بڑا واضح ہے کہ جو MLA جنگ سے بھاگ لے اور یونیورسٹی جنگ سے باہر لے جائے اور جنگ کا مخلص نہیں ہے، جنگ کا خیر خواہ نہیں ہے، ہمیں یونیورسٹی واپس شہر میں چاہیے تاکہ 18,000 احمد بزیار اور شورپور کی عوام آسانی سے یونیورسٹی میں پڑھ سکے۔ اس کے بعد لاہور کیمپس کو ختم کیا گیا، میری بیٹی سے تعلیم چھینی گئی، میری بیٹی سے ماں پردہ تعلیم چھینی گئی، ہماری تعلیم کا یہ موقف سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہ کیمپس بحال کروانا ہے، اپنی بچی کو پردے میں پڑھانا ہے، اپنی بچی کو پردے میں ہم تعلیم کروانی ہے۔ مجھے افسوس ہے جنگ کے مذہبی قیادت نے اس کیمپس کو ختم کیا ہے۔ میں آج اس اجتماع سے یہ مسائل سے مطالبہ کرتا ہوں، لاہور میں میرے سوال ہونا چاہیے کہ نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کہیں لاہور میں میرے سوال ہونا چاہیے کہ نہیں، جنگ یونیورسٹی بننی چاہیے کہ نہیں، ریلوے بحال ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اب انشاءاللہ ہمارا اگلا پڑاؤ، ہمارا اگلا قدم اب جنگ میں نہیں لاہور میں ہوگا، پنجاب اسمبلی کے سامنے ہوگا، ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کریں گے اور احتجاج کر کے جنگ کو ڈویژن کے لیے جنگ کا حق مانگیں گے۔ ہمیں نہیں سے کوئی فرض نہیں ہے۔ آخر میں آپ سب سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے میرے سے وعدہ کیجیے، جنگ کے لیے، جنگ کی بقا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے، جنگ کے مزدور کے لیے، جنگ کے تاجر کے لیے، جنگ کے طالب کے لیے، جنگ کے کسان کے لیے، جنگ کے مولوی کے لیے، جنگ کی بہن کے لیے، جنگ کی بیٹی کے لیے، آپ سب جنگ طریق کا ساتھ دو گے، جنگ طریق کا ساتھ دو گے۔